السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 116 سورہ البقرہ تک ہم کر چکے ہیں، جس میں ہم نے لاسٹ آیات میں پڑھا تھا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے قبلے بیت المقدس کی الگ الگ سائڈیں چن رکھی تھیں، اور ان کے آپس کے بیچ میں بھی قبلے پر اختلاف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہیں، اور جہاں پہ بھی تم منہ موڑو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بنا ڈالی، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے، اور تمام آسمان اور زمین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور سب اسی کے آگے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 117 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ بدیع کہتے ہیں بے دال عین بدیع، بدا پہلی بار بتانا، کسی نمونے کے بغیر بنانا، نئی چیز بنانا، ایجاد کرنا۔ تو بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِذَا، اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کام کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے انسانوں کو کسی کام کو کرنے کے لیے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نئی چیز بنانے کے لیے انہیں پہلے سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا کچھ درکار نہیں، وہ کسی بھی نئی چیز کو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی مٹیریل کے خود سے بنا لیتا ہے۔ وقال الذین، آیت نمبر 118 کہا ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون جو علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمون اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ، او تاتینا آیا یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ یعنی یہ ظاہر پرست لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے جاہل کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے سامنے آ کے بات کرے اور ہمیں کوئی معجزہ دے۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی ہر دور کے لوگوں کی نفسیات ایک ہی ہوتی ہے، اور ہر دور کے انسان کی خاص کمزوری ظاہریت پرستی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے نظر آئے۔ تو اسی طرح کہا تھا پہلے کے لوگوں نے، مثل قولہم انہی کی بات جیسی، تشابہت ملتے جلتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، یعنی ان کی سوچ بالکل ملتی جلتی ہے۔ قد تحقیق بینا بیان کر دی ہم نے، الآیاتی آیات، لقوم واسطے ایک قوم کے، یوقنون جو یقین رکھتی ہو، یعنی ایک ساتھ اکٹھے ہونے والے ہم خیال، ایک جیسے انٹرسٹ رکھنے والے لوگوں کو قوم کہا جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جو آیات بیان کی ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ تو مادہ پرست اور ظاہر پرست لوگوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ وہ دین کی طرف بلانے والوں کو بھی اپنے خود ساختہ معیار پر پرکھتے ہیں، یعنی دولت اور سٹیٹس اور خاندان اور دنیاوی تعلیم، اولاد، بیٹے، عہدے وغیرہ کے حساب سے۔ تو اس لیے یہاں پر ان کی یہی ظاہری سوچ جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں سامنے نظر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کی واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مشرکین کا یہ مطالبہ کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا، محض جہالت اور ہٹ درمی ہے۔ اس سے پہلے بھی دعوت حق کے انکاری ایسی ہی باتیں بناتے رہے ہیں۔ دراصل کفر کی روش نے ان کی سوچ ایک جیسی کر دی ہے، اور یہ راہ حق سے دور بھاگنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے کیسی ہی نشانیاں پیش کر دی جائیں ان پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ دعوت حق پر غور کرنے اور نشانیاں دیکھ کر حق کو قبول کرنے والوں کے لیے تو یہاں کافی نشانیاں پہلے سے فراہم کر دی گئی ہیں۔ آگے آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا بے شک ہم نے،
ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بھی یہی صفات آئی ہیں جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی حق کی قیمت دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر مقام بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری دینے والا، ایسی بات بتانے والا جس سے دوسرا خوش ہو جائے، یعنی اچھے اعمال اچھے کام کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، وہ نذیرن اور ڈرانے والا، یعنی باخبر کرنا، محبت سے آگاہ کرنے والا کو نذیرہ کہا جاتا ہے، انذار کرنے والا، یعنی اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، کلام اللہ کو نہیں مانو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ ولا تسألوا، نہ سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں ان سے۔ تو جہنم جو ہے یہ جیم ہے میم، جہنم کا لفظی معنی ہوتا ہے شیر کا گھورنا، اور تیز نگاہوں سے دیکھنا، گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے جہنم، تو اس لیے اس کا لفظی معنی ہے شیر کا گھورنا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم سے جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرم و نذیرہ بنا کر بھیجا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دنیاوی مال و متاع دے کر نہیں بھیجا بلکہ آخرت کی سمجھ بوجھ کروانے والا بنا کر بھیجا۔ روز قیامت کیا ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتایا۔ انبیاء علیہ السلام پیغام ہدایت لے کر اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا دیں، پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس کی وضاحت کر دیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ جو لوگ ایمان لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائیں، اور کفر کی روش اختیار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی ذمہ داری پوری کر دیں، اس کے بعد دین حق کا انکار کر کے مخالفت کی روش اختیار کرنے والے جہنمیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دہ نہیں ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں کوئی تشویش یا پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور اہل مکہ کی جو سوچ ہے وہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو نئے سرے سے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور کسی بھی کام کے کرنے کا جب وہ ارادہ کرتا ہے تو تم انسانوں کی طرح اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کن کہہ کے اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اہل مکہ کا مطالبہ تھا بنی اسرائیل کی طرح ہی، پچھلی قوموں کی طرح، کہ اللہ ہم سے سامنے آ کے بات کرے اور ہمیں کوئی نشانی دکھائے، حالانکہ اتنے معجزات دیکھ لینے کے باوجود بھی وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے۔ تو کہا گیا کہ ہر دور کے ظاہر پرست لوگوں کی سوچ بالکل ہی ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور پھر آخری آیت جو ہم نے پڑھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائی گئی کہ آپ کو بشیرم و نذیرہ کہا گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تورات کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشیروں و نذیرہ صفت سے ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا میں اللہ کے دین کو اختیار کر کے اس پر مکمل عمل کرنا ہے، اور پھر بشیروں و نذیرہ کا کردار ادا کرنا ہے، لوگوں کو خوشخبری سناتے ہوئے دین کی طرف لانا ہے، اور انذار کرنا ہے، شفقت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے ڈرانا ہے، ان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح کی توفیق اور تقوی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔